قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسم والحمى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، عزیزو و دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی نعمت اور اس میں روزہ رکھنے والی نعمت اور دیگر اعمال خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمایا، اور 2 سال کے بعد عیدگاہ میں آنے اور 2 گانا ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب امن غارت ہو جاتا ہے، سکون اور اطمینان قلبی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا اپنے گھر سے باہر قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن آپ ذرا ان خطوں اور ملکوں کا حال سامنے رکھیں جہاں کے لوگوں کے لیے ان کا اپنا گھر ان کے لیے مدفن بنا ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ کب ہماری جان چلی جائے، کب ہمیں ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ہر وقت ان کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و اطمینان جیسی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور انعام کے قبیلہ قریش کے لیے بیان فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جہاں بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، وہیں ایک انعام ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوف سے انہیں امن عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، عزیزو و دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے ایک اوور ہالنگ کا ذریعہ ہے۔ انسان اور مہینوں میں ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اپنی روحانیت پر دھبا لگا لیتا ہے، اور جسمانیت بھی بہت سارے اعتبارات سے متاثر ہوتی ہے۔ لیکن یہ مہینہ جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روحانیت کو ترقی دیتے ہیں۔ پھر یہ انسان روحانی اعتبار سے جب بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اس کے دل میں بسیرا کر لیتی ہے، تو پھر یہی چیز ایک آدمی کو عملی میدان میں اور دینی میدان میں پرواز کرنے میں اس کو مدد فراہم کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، عزیزو و دوستو، یہ مہینہ اوور ہالنگ کا مہینہ تھا جس کے ذریعے سے ہماری روحانیت کے اندر اضافہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلب و جگر کے اندر جو گندگیاں پیدا ہو گئی تھی، جو میل کچیل آ گیا تھا، اس میل کچیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور قلب و جگر کو بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح اجلا اور سفید بنا دیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جاری ہوتا ہے روزے داروں کے لیے، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تو بالیقین ہم سب کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی۔ جب مغفرت ہو گئی
تو ہمارے قلب و جگر کا جو کپڑا تھا، جو چادر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کو صاف و شفاف آئینے کی طرح بنا دیا۔ اب اس میں کوئی دھبا نہیں رہا، اس میں کوئی دھبا نہیں رہا، بلکہ اب آئندہ کے لیے ہم اس کو پاک صاف رکھتے ہیں یا داغدار بناتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اعمال خیر کے ذریعے سے اس کو مزین کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے سامنے ہم جھکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کے سامنے ہم کیا جھکنے والے بنے، اس کے احکام کی پابندی کرنے والے بنے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری اس زیبائش کے اندر مزید اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے گا، ہمارا قلب و جگر منور سے منور تر ہوتا چلا جائے گا، اور ایک انسان کی نگاہ وہ دیکھے گی جو رب چاہے گا، دل وہ سوچے گا جو رب چاہے گا، قدم وہاں بڑھیں گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، اگر ان اعمال خیر سے ہم نے اپنے آپ کو مزین کیا، تب تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی جو برکات تھی، جو اور حالنگ کا نتیجہ تھا، ہم نے اس کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور اگر ہم نے اپنے قلب و جگر کی چادر کو بدعمالیوں کے ذریعے سے داغدار بنا لیا، ہم نے دوسروں کے تئیں خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ بغض و عناد کو اپنے جسم کے اندر جگہ دیا، اور اپنے قلب و جگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کے بجائے ہم نے دوسروں کی غیبتیں کی، ہم نے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالا، اور ہم نے دوسروں کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھا، تو پھر یاد رکھیں ہمارا قلب و جگر وہ داغدار ہوتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلسل گناہوں کے نتیجے میں ہمارا دل بالکل سیاہ اور کالا پڑ جائے گا، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کا جذبہ نہیں ابھرے گا، نبی علیہ السلام کے اطاعت کا جذبہ نہیں ابھرے گا، پھر اس کے اندر یہ جذبہ ابھرے گا کیسے دوسروں کا گرہبان پکڑ کر کے، کیسے دوسروں کا مال ہڑپ کر لیں، کیسے دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر لیں، یعنی ہر وہ خیالات دل کے اندر آئیں گے جو اس کی شخصیت کو بٹا لگانے والے ہوں گے، جو اس کی شخصیت کو بٹا لگانے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو و دوستو، ہم اپنے قلب و جگر کی جو تختی ہے اس پر بہترین مضامین لکھنے کا شعور سیکھیں، اور یہ شعور سکھایا ہے رمضان المبارک کے مہینے نے کہ جب بندہ کیا روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے ذریعے سے ان بہت سارے مسلمانوں کو یاد رکھنے کا سبق سکھایا جاتا ہے جو سال کے 12 مہینے وہ بھوکے پیاسے رہ کر کے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر 2-3 دن گزر جاتے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بھوکا رکھا جاتا ہے یہ سبق دلانے کے لیے، تاکہ جو بھوکے رہنے والے ہیں ان کے بھوکے اور پیاس کا درد ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو، ان کے دکھ درد کے اندر ہم بھی شریک ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رہنے کا حکم فرمایا ہے، خواہشات سے دور رکھا ہے، اور کھانے پینے سے اور دیگر قسم کی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دور رکھا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق دلایا کہ جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں، کہ جب وہ فاقہ سے گزرتے ہیں تو ان کا دل کیسے جلتا ہے، ان کے دل کے اندر کیسی کڑھن ہوتی ہے، جب وہ پیاسے ہوتے ہیں تو ان کی پیاس والی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ہر بندہ کیا ہے اپنے اندر محسوس کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو بنایا ہے اور ایمان والوں کو جو بنایا ہے، ان کے دل کے اندر بہت سارے جذبات رکھے ہیں۔ ایک جذبہ وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ ہم دوسروں کے تئیں خیر خواہ رہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، الدین النصیحہ، کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر جذبہ خیر خواہی ہے، دوسروں کے تئیں ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، تب تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کیا واقعی ایمان ہے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں، دوسرا شخص کیا ہے وہ تکالیف میں مبتلا ہے،
بظاہر ہماری زبان یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمیں بھی دکھ ہے، ہمیں بھی درد ہے۔ اگر یہ دکھ درد صرف ہماری زبان پر ہے، اس کا دل سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا دوسرا بھائی وہ پریشانی میں مبتلا ہے، زبانی اعتبار سے ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن قلبی اعتبار سے اگر ہم خوش نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی یہ علامت ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان والوں کی جو مثال پیش کی ہے وہ آپ نے یوں بیان فرمائی ہے، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ ایک مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں مثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک عضو کے اندر دکھ درد ہوتا ہے تو اس دکھ درد کا احساس سارے اعضاء کو ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو دکھ درد ہو، اس کو بے چینی ہو، اس کو پریشانی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے اندر بھی اس کے دکھ درد کا اظہار ہونا چاہیے، دل میں بھی ہونا چاہیے اور زبان سے اس کی ترجمانی بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، المؤمن اخو المؤمن، کہ ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن گویا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان یہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، ہر انسان غصے میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اصل ایمان والے وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں، جب غصہ آئے تو وہ غصہ کو پی جائیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب آتے ہیں، یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم فصمت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم، کہ ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، کہ روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو، روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے متعلق جو تشریف لاتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں، دیکھو ابھی ایک جنتی آئے گا، دوسرے دن پھر وہی صحابی آتے ہیں، آپ یہ مزدہ پھر سناتے ہیں، دیکھو ایک جنتی آئے گا، تیسرے روز پھر اسی صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں، دیکھو ابھی ایک جنتی آئے گا۔ اب وہ آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، ایک صحابی اس جان میں پڑ جاتے ہیں، اس تفتیش میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کس بات کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی قرار دیا۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں مہمان بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دریافت کرنا چاہتے تھے، یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس بنیاد پر ان کو جنتی فرمایا ہے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی خاص معاملہ سامنے نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ ہم جو یہاں آپ کے یہاں مہمان بن کر کے آئے تھے وہ در حقیقت اس بات کی تلاش میں آئے تھے کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا ہے۔ کہا کہ ہمارے سارے اعمال آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، ہاں ایک عمل ہے، وہ میرا خاص عمل ہے کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو میرا دل بغض، عناد اور کینے سے پاک صاف رہتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جنتی فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، سودا بہت آسان ہے، سودا بہت آسان ہے، جنت کا ملنا بہت آسان ہے۔ بس 1 منٹ کے لیے ہم اپنے دل سے جتنے بھی وائرس کیا ہے سالوں کے سال، کئی سال کے پڑے ہوئے ہیں، اس وائرس کو ہم 1 منٹ کے اندر نکال سکتے ہیں کہ چلو جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تم پر ظلم کرنے والا ہے، جو تم سے صلہ رحمی کا قطع کرنے والا ہے، رشتہ توڑنے والا ہے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے آپ واقف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا جو نعرہ لگایا تھا وہ تنہا لگایا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مکہ کی سرزمین وہ کفرستان سے بھری ہوئی تھی اور بتوں کا وہ
مرکز تھی جہاں پر بہت سارے بت کیا رکھے ہوئے تھے. ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلانا کہ اللہ ایک ہے, اس کی طاقت کا اعتراف کرو اور بت پرستی کا